اس میں گیلانی صاحب نے پیسے جمع کیے جو مر گئے، اور جو چاری شریف جل گیا اس کے لیے بھی آپ نے پیسے جمع کیے 3 کروڑ روپیہ، لیکن وہ پتہ نہیں کہاں گیا، اس کے انکم ٹیکس اس کا حساب لینا چاہیے گیلانی صاحب سے۔ فاروق عبداللہ صاحب کی باتوں پر آپ کو ہنسنا ہی چاہیے یا کبھی کبھی رونا بھی چاہیے۔ جس نے گجرات جا کر یہ کہا کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور ہمیں جو قرآن ملا ہے وہ رام جی کے حوالے سے ملا ہے اور یہی نریندر مودی کو بھی ملا ہے، تو اس فاروق کے بارے میں آپ کیا کوئی نوٹس لے لیں گے اس کی کسی بات کا جس کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا رہا اس کے بارے میں آپ گیلانی صاحب، وکی لیکس میں ایک کیبل یہ بھی ہے کہ جو ان کے الفاظ میں اعتدال پسند حلقہ ہے حریت کانفرنس کا، تو انہیں شوکت عزیز جو اس وقت کے فارن منسٹر تھے انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ آپ انتخابی عمل کے ساتھ جڑ جائیں، تو بہرحال آپ نے اس پالیسی کی کافی مخالفت کی ہے، تو جو نئی حکومت ہے پاکستان میں تو اس سے آپ کی کیا توقعات ہیں یا کوئی خدشات ویسے ہی ہیں کہ ان کی پالیسی بدل گئی ہے؟ دیکھیے بیٹے، ہماری باتیں جو ہیں آپ کو یاد رکھنی چاہیے تاکہ آپ کو بار بار دہرانا نہ پڑے۔ ہماری توقعات جو ہیں وہ صرف اللہ کی مدد پر اور اپنی مظلوم قوم، اس بات کو آپ ہمیشہ نوٹ کریں، اور میں آپ کی وساطت سے اپنی مظلوم قوم تک یہ پیغام پہنچا دینا چاہتا ہوں، اس کو آپ بھی نوٹ کر لیں کہ جو قوم خود اپنے لیے غلامی کو پسند نہ کرے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو غلام نہیں رکھ سکتی۔ یہ ہمارے اختیار کی بات ہے، ہمارے کریکٹر کی بات، ہمارے استقامت کی بات، ہمارے آزادی کے جذبے کی بات ہے کہ وہ کس حد تک اس کا ہم تحفظ کریں اور کس حد تک ہم اس کو زندہ رکھیں اور بھارت کے جبری اور فوجی قبضے کے خلاف اپنی جدوجہد کو ہر سطح پہ جاری و ساری رکھیں۔ یہ ہم تک ہے، پاکستان کی حکومت کیا کرے گی، دوسرے لوگ کیا کریں گے، تو بہرحال ہمارے لیے ثانوی حیثیت رکھتے ہیں۔ بنیادی حیثیت ہماری یہ ہے کہ ہماری قوم غلامی کو پسند نہ کرے، غلامی پر قناعت نہ کرے اور غلامی کے آگے سرنڈر نہ کرے، یہ بنیادی بات ہے۔ اور اگر یہ چیز ہمیں حاصل ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں آزادی حاصل کرنے سے روک نہیں سکے۔ دورے کو لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، کیا فرق پڑے گا؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا، ڈونٹ وری پلیز۔